عزیز ناظرین، میں آپ کو روزانہ کے پروگرام حق کے سوال کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ پروگرام حق کے سوال انسان کی اس آزادی کا احترام کرتا ہے کہ وہ سوال پوچھے، اور ہم اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ بائبلی اور منطقی جواب پیش کیے جائیں۔ ہم ہر روز اس سوال کا جواب دیں گے جو ہمیں موصول ہوگا، اس لیے ہر روز ایک نیا سوال ہوگا۔ آئیں آج کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ یہ ہے: وہ کون سی کتاب ہے جس کو دیکھتے ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا کی کتاب ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کون سی خصوصیات ہیں جو ایک کتاب میں ہونی چاہیے جسے ہم خدا کا کلام کہتے ہیں؟ سوال کے جواب کے لیے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو سلام۔ اگر یہ ہر شخص کا حق ہے یا کسی بھی برادری کا ہے جن کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جسے وہ خدا کی کتاب کہتے ہیں، جن میں ان معیاروں، کسوٹیوں اور خصوصیات کو جاننا ہوگا جو کسی کتاب میں پائی جانی چاہیے تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ وہ کتاب واقعی خدا کی کتاب ہے۔ اور حقیقت میں اگر ہم چند نکات پر غور کریں تو ہم یہ دریافت کریں گے کہ یہ معیار جن کا ابھی ہم ذکر کریں گے صرف بائبل مقدس میں پائے جاتے ہیں، یعنی خدا کی کتاب میں۔ یہ کتاب لازمی طور پر ہم پر ظاہر کرے کہ خدا کون ہے۔ ایسی صورت میں جو خدا کے شان کے لائق ہو، کوئی بھی شبیہ خدا کو پیش کرنے کے لیے مناسب نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے ہاتھ میں ایک ایسی کتاب ہے جو ایسے خدا کو پیش کرتی ہے جو ایک قوم کو دوسری پر ترجیح دیتا ہے، یا کچھ لوگوں کو دوسروں پر، یا ایک گروہ کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے، یا اگر یہ ایک ایسے خدا کو پیش کرے جو ناپاکی اور عبادت دونوں کو برداشت کرتا ہو، تو ایسی کتاب خدا کو ظاہر نہیں کرتی۔ لیکن کیا بائبل خدا کو ہمارے لیے اس طرح پیش کرتی ہے جو اس کے شایعہ ہے؟ عزیزو، بائبل ایک پاک خدا کو پیش کرتی ہے۔ یہ ایک عادل خدا کو پیش کرتی ہے۔ یہ ایک ایسے خدا کو پیش کرتی ہے جو دوسری قوموں اور اپنے لوگوں کے درمیان بھی برائی کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے وہ قوموں کے درمیان برائی کو پسند کرتا ہے اور اپنے لوگوں کے درمیان بھی برائی کو ناپسند کرتا ہے۔ جب وہ اسی طرح کی برائی اور گناہ میں ملوث ہوتے ہیں جس طرح دوسری قومیں، تو وہ ان کو ان کے ملک سے نکال دیتا ہے۔ دوسرا معیار جو کہ اس کتاب میں لازمی ہونا چاہیے جسے خدا کی کتاب کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہم پر ازلیت ماضی کے بھید اور ابدیت آئندہ کے منصوبے ظاہر کرے۔ مطلب ازلیت ماضی میں خدا کے ساتھ کیا تھا، اور ابدیت آئندہ میں کون اس کے ساتھ ہوگا، وہ ازلیت ماضی میں کیا کر رہا تھا اور ابدیت آئندہ میں کیا کر رہا ہوگا۔ دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں جو ازلیت ماضی اور مستقبل کے بارے میں وضاحت کرے۔ ہم ازلیت ماضی کو دیکھ سکتے ہیں جب پولس رسول افسس کی کلیسیا سے کہتا ہے کہ خدا نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ مطلب یہ کہ ازلیت ماضی میں اس نے ہمیں چنا۔ پھر وہ افسیوں 2 میں کہتا ہے تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے۔ تیسرا معیار جو خدا کی کتاب میں موجود ہونا لازمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پر ظاہر کرے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک کون ہے۔ پیدائش کے پہلے باب میں ہمیں پتہ چلتا ہے ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور لازمی ہے کہ یہ بھی ثابت کرے کہ انسان مکمل طور پر برا ہے، کیونکہ در حقیقت انسان کی مکمل برائی کی حالت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے مداخلت کر کے خدا انسان کا علاج کرتا ہے۔ اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ اس کے علاوہ لازم ہے کہ یہ ہم پر نجات کی راہ اس طرح ظاہر کرے جو خدا کے شایان ہے۔ اس لیے اگر خدا نے اپنی مرضی سے نجات کے راستے کا اعلان کیا ہے تو وہ قربانی ہے۔ اس لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ قربانی کے علاوہ کسی اور راستے کا اعلان کرے۔ لیکن بائبل مقدس میں شروع سے آخر تک قربانی کی راہ کو چنا گیا ہے۔ پیدائش سے مکاشفہ تک بغیر خون بہائے گناہوں کی کوئی معافی نہیں۔ لیکن قربانی ہی کیوں؟ کیونکہ قربانی میں عدل اور رحم دونوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ خدا گناہ کی عدالت کرتا ہے لیکن وہ انسان پر رحم کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک متبادل کو لاتا ہے جو اس گناہ کو اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کا ذکر الہی کتاب میں ہونا لازم ہے۔ لازم ہے کہ یہ غیر فانیت کے بارے میں اور خدا کی موجودگی کی فطرت پر روشنی ڈالے، یعنی یہ ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کی حضوری کس طرح سے ہے۔ اگر خدا پاک ہے تو پھر اس کی حضوری بھی پاک ہونی چاہیے۔ ناپاکی خدا کی حضوری میں موجود نہیں ہو سکتی۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں، یہ ہے خدا کی حضوری۔
اور میرے عزیزو، خدا کے ساتھ ابدیت بھی پاکیزگی کی حالت میں ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ کتاب جسے ہم خدا کی کتاب کہتے ہیں، لازم ہے کہ یہ وہ فطرت کو بغیر گناہ کے ہمارے لیے پیش کرے، یا فطرت کو بغیر نقص یا غیر فانی فطرت یا کامل فطرت کے طور پر پیش کرے۔ اس لیے بائبل مقدس ایک کامل کتاب ہے اور یہ بغیر گناہ کے ہے۔ جب ہم لفظ کامل کہتے ہیں، مطلب اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ پیدائش سے مکاشفہ تک تلاش کریں، آپ کو کوئی بھی غلطی نظر نہیں آئے گی، چاہے یہ بائبلی ہو یا پھر سائنسی ہو یا پھر تاریخی ہو یا پھر جغرافیائی ہو۔ اور صحائف کے بارے میں جو شبہات اٹھائے جاتے ہیں وہ صرف غلط فہمی اور ناسمجھی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور خداوند کے فضل سے ہم بہت سے شبہات کو جو بائبل مقدس کے خلاف ہیں، ہم ان کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ الہی کتاب اپنے مخالفین کی مخالفت کو بھی برداشت کرے، اسی لیے ایسی کتاب جو تحقیق اور دہرائی کی وجہ سے ناکام ہو جائے وہ خدا کی کتاب نہیں ہے۔ ایسی کتاب جس کے پیروکار جو اس پر ہونے والی تنقید سے خوفزدہ ہیں، وہ خدا کی کتاب نہیں ہے۔ لیکن بائبل مقدس صدیوں تک تباہ کرنے والوں کی کلہاڑیوں کے سامنے قائم رہی اور اس پر ہونے والی تمام حملوں کے خلاف کھڑی رہی، اور آج تک بائبل مقدس وہ چٹان ہے جس پر تمام شبہات کی لہریں ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی ہیں۔ یہ کتاب جسے ہم خدا کی کتاب کہتے ہیں، جو خدا کی طرف سے ہے اور تمام لوگوں کے لیے ہے، تو پھر یہ ایک زبان تک محدود نہیں رہ سکتی، صرف ایک قوم اور ایک زبان تک، ورنہ خدا صرف انہی لوگوں سے مخاطب ہے جو اس زبان کو جانتے ہوں۔ لیکن اگر خدا تمام انسانوں کو بلاتا ہے، اور اگر خدا تمام انسانوں سے بات کرتا ہے، اور اگر خدا تمام انسانوں کے لیے دروازہ کھولنا چاہتا ہے، تو لازم ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کی اخلاقی حالت کو بدلے۔ ایسی کتاب جو آپ کی زندگی کو بدل دے کہ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں تو آپ کی اخلاقیات بھی وہی ہو جائیں جو خدا کی ہیں، تو پھر یہ خدا کی کتاب ہے۔ ایسی کتاب جو آپ کو خدا کی طرح محبت کرنے پر مجبور پڑیں کہ جب آپ اسے پڑھیں تو خدا کی طرح پاک زندگی گزاریں، اس کے کاموں پر عمل کریں اور اس جیسا بننے کی کوشش کریں۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس ہی وہی پاک کتاب ہے جو حقیقی اور سچی ہے، کیونکہ خدا پاک ہے۔ تو خدا کے زندہ کلام کو پڑھیے، نہ صرف پڑھیں بلکہ اس پر عمل کریں تاکہ کامل ہوں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔